تو ٹریٹس آف ایموشنل تھنکنگ، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چمپ برین ہمارا لمبک سسٹم میں ریزائڈ کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں سے ہی ہمارے سارے جذبات، ہمارے ایموشنل تھنکنگ، اس کے ٹریٹ سے سارے باہر نکلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی جذباتی ہوگی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی ہونا کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے. لوگ پیپل کین آرگیو کہ جذباتی ہونا تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، بٹ دا پرابلم ہے اس کے جذباتی ہونا بری بات نہیں ہے. دا تھنگ از کہ ہم اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جذباتی، وہاں پہ ہم جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری تھنکنگ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے، اور جذباتی تب یعنی کہ خرابی پیدا کرتی ہے جب یہ جہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے، اور وہاں پہ ہم جذباتی ہو جائیں تو کیا حل نکلے گا صاحب؟ اگر ہم کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے کرتے ہمارا غصہ تھرو دا روف چلا گیا اور ہم اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئے ہیں، لڑائی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو جب لڑائی ہو جائے گی تو آبویسلی بات نہیں بنے گی، پرابلم بڑھ جائے گا، غصہ زیادہ ہوگا، اگلا بندہ بھی غصہ ہو جائے گا. اچھا، تو اس کی جو ایموشنل تھنکنگ کے ٹریٹس ہیں لاسٹ ٹائم ہمیں ڈسکس کیے تھے، بٹ ایک ایک کر کے ہم پھر اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ جمپس ٹو این اوپینین. جمپس ٹو این اوپینین سے مراد یہ کہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے، ہمیں پوری سچویشن نہیں پتہ، لیکن ہم نے پہلے ایک اوپینین بنا لیا. تھنکنگ ان بلیک اینڈ وائٹ. ہم آل اور نتھنگ تھنکنگ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو ہر چیز ہی ٹھیک ہوگی، یہاں پہ سب کچھ فیل ہو گیا. جیسے ڈاکٹر صاحب اس چیز کی ایگزامپل دیتے ہیں ڈائٹ کی، کہ اگر کہ کوئی ڈائٹ کر رہا ہے اور کوئی غلطی سے ایک انہوں نے چیز کھا لی اور وہ چیٹ کر گئے اپنی ڈائٹ پر، تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میری پوری ڈائٹ ہی ختم ہو گئی ہے، پوری ڈائٹ میری خراب ہو گئی ہے اور آئی ایم اے فیلئر. اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی تھاٹس ان کی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو صرف یعنی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آپ سے چیٹ ہو گیا ہے اور یہ سوچنے بیٹھ جانا کہ ناؤ ایوری تھنگز اوور، تو دس فورسز یو ٹو ایٹ مور ایکچولی، بیکاز وہ انگزائٹی انڈیوس کرتا ہے. اور پھر ہمارا جو طریقہ ہے انگزائٹی کو مینیج کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم پھر اور کھاتے ہیں. تو تھنکنگ ان بلیک اینڈ وائٹ سے مراد یہ ہے کہ آل اور نتھنگ ہے. یعنی کہ آپ سے ایک غلطی ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر اے فیلئر، آپ سے سب کچھ ہی خراب ہو گیا. یا آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے سے ہمیشہ ہوتا ہی غلط ہے، میں جب بھی جاتا ہوں میرے ساتھ غلط ہوتا ہے، میں جب بھی روڈ پہ جاتا ہوں مجھے ٹریفک ہی ملتی ہے، مجھے اور کچھ نہیں ملتا، میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. یہ والی جو تھنکنگ ہماری آنا شروع ہو جاتی ہے، دس از ایکچولی ہماری چمپ کی تھنکنگ. نیگیٹو ہوتی ہے اور یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہم اس کو اتنا زیادہ انٹرنلائز کر لیتے ہیں، اتنا اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس چیز سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز ہم کر بیٹھتے ہیں. یعنی کہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی آ جاتی ہے کہ جس چیز سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں وہی چیز ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہے جی کہ پیرانوائڈ ہوتا ہے یہ شک، بلا وجہ شک کرنا یا ڈر خوف سے آپریٹ کرنا، اس حوالے سے کہ پلین میں بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے پیرانوائڈ ہو جانا کہ یہ پلین کریش نہ کر جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے. اس طرح کی چیزیں جو اس طرح کی تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا پیرانوائڈ تھاٹس آتے ہیں؟ ہیلوسینیشنز از اے پارٹ آف سائیکوسس، دیٹس ناٹ اے پراپر پارٹ آف پیرانویا. پیرانویا کی جب ایکسٹریم ہو جاتی ہے، جب ہم سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ریالٹی سے ہٹ جاتے ہیں، تب ہیلوسینیشنز آتی ہیں، تب آر برین پلیز ٹرکس آن اس اور ہمیں چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں. پر اگر ہم دیکھیں سائیکوسس سے ہٹ کے پیرانویا کو، تو وہ اتنا ہوگا کہ یہ پلین کریش نہ کر جائے، یا یہ آج میں گھر سے نکلنے لگا ہوں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا، سم تھنگ بیڈ ول ہیپن، یا میں اسٹیج پہ آ رہا ہوں تو آئی ول سے سم تھنگ، آئی ٹرپ، میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے گا جو نہیں کہنا چاہیے مجھے، یہاں سب لوگ میرے پہ ہنسنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. تو چمپ کی ساری سوچ ہی پیسمسٹک ہے، نیگیٹو ہے اس کی ساری سوچ. پازیٹیوٹی چمپ کے اندر سے اس طرح نکلتی نہیں ہے. چمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نیگیٹو زیادہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کا بیسک جو کام ہے چمپ برین کا، وہ صرف آپ کو سروائیو کرانا ہے. سروائیول انسٹنکٹس ہیں اس کے، کہ کھانا پینا سونا، بس یعنی کہ اپنی زندگی چلائے رکھنا. اور اس کے علاوہ یہ اس کے سارے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، بیکاز چمپ از ولنریبل. ویسے تو کافی کہہ لیں کہ وہ ہے اسٹرانگ اینیمل ہے، بٹ اگر دیکھا جائے جنگل ریلم میں، جنگل ریلم میں دیکھا جائے تو اس کی ہائرارکی کافی نیچے ہے. اس سے اور بھی بڑے اسٹرانگر اینیملز ہیں، جس وجہ سے وہ بہت انسیکیور ہوتا ہے، بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت جلدی جو ہے اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تھریٹن کر رہا ہے. یعنی کہ کوئی کرٹیسائز کر گیا نا تو وہ اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، وہ فوراً تھریٹنڈ فیل کرتا ہے کہ میرے پہ کوئی پرسنل اٹیک کیا ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے لگا ہے.
تو اس حوالے سے پیرانوائڈ تھنکنگ ہو جاتی ہے. کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے یا کوئی مجھے فالو کر رہا ہے گاڑی میں, تو دیٹس بیسکلی سائیکوسس جو ڈرگس کی وجہ سے آتا ہے. جب آپ ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ریالٹی سے تعلق ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, ہم بہت دور ہو جاتے ہیں ریالٹی سے, اور ایک اپنی کوئی ریالٹی بن جاتی ہے ہماری, جس میں پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فالو کر رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی کیمرہ سے ہماری چیزوں کو ٹیپ کر رہا ہے, کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے ہماری, یا باقاعدہ چیزیں دکھائی بھی دینا شروع ہو جاتی ہیں, آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں, وچ از ہیلوسینیشنز. دیٹس سائیکوسس. پھر ہے جی کیٹاسٹرفک تھنکنگ, کہ ہم چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. اب کیسے ہم کرتے ہیں, کیٹاسٹرفائز کیسے کرتے ہیں؟ تو اپنی پرسیپشن کو, اپنی تھنکنگ کو بدلنے کا سارا کہہ لیں کہ معاملہ ہے. آپ جس دن اپنی سوچ کو بدلنا شروع کر دیں گے اس دن آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل ریزالو ہو جائیں گے. لیکن we're not ready to do that because چینج جو ہے وہ ڈسکمفرٹنگ لگتا ہے ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا مشکل لگتا ہے. نئی چیز ٹرائی آؤٹ کرنا کبھی کبھار مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ اس طریقے کا تھرل نہیں ہمیں دیتی جو کہ نشے دیتے تھے یا کوئی اور ایسی چیزیں دیتی تھیں جس سے ایڈرینلن ملتا تھا. یہ ذرا کہہ لیں کہ چینج ایسا ہے کہ سلو پیسڈ ہے اور تھوڑا سا پیشنٹس کے بقول بورنگ ہے. ایسی چیزیں بیٹھ کے سوچ بچار کی جا سکتی ہے, بٹ دا پرابلم از کہ اوپینینس بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ ہیں فن لونگ, آپ لوگوں کو چاہیے فن آفٹر فن گیون یور ڈیزیز. آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے تو اس کے بعد ذرا ایک اور بھی کوئی ہم ایسی ایکٹیویٹی کریں, پھر ایک اور کریں. تو دیکھیں اس پہ سوچ بچار کی جا سکتی ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. کرنے کی بڑی چیزیں ہیں, اٹس جسٹ دیٹ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ بیکاز ہمارا ایک ایج اولڈ پیراڈائم بنا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم مرد ہیں گھر کے, وی آر دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ, تو ہم نے جو ہے یہ چیز نہیں کرنی. ہم کچن میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرائیں. جس چیز میں آپ کا فالو اپ جیپرڈائز ہو رہا ہے, فالو اپ سیکنڈ پرائرٹی پہ چلا گیا, تو وہ چیزیں ہم منع کرتے ہیں. بی اٹ ایونٹس, بی اٹ ٹرپس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نیکسٹ فیز ہے علاج کا وہ ذرا پہلے مکمل ہو جائے, پھر ضرور کریں یہ ساری چیزیں. بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فن کی ڈیفینیشن کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے ذہن میں جو فن ہے ہم چاہتے ہیں اسی طرح کا فن ہو, بٹ دیر از فن ان ادر تھنگز ان لائف ایز ویل. بٹ ہم ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹرائی تو کر کے دیکھیں, گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے, ای کیو بیسکلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. ایموشنل تھنکنگ تو ہم سب میں موجود ہے. ای کیو کا بیسک جو مطلب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کر پائیں, ان کو سمجھ پائیں اور دوسروں کے ایموشنز کو سمجھ پائیں. ایموشنل تھنکنگ جو ہے دیٹس ڈائریکٹلی لنک ٹو کہ آپ کے برین میں کتنے کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں. اگر آپ کے برین میں کیمیکلز کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو ایموشنل تھنکنگ ٹریٹس آپ کے اندر زیادہ ہوں گے. وہ اکارڈنگ ٹو ای کیو مے ناٹ بی نیسیسری. ای کیو صرف اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو سمجھ پا رہے ہیں, آپ دوسروں کو سمجھ پا رہے ہیں. دیکھیں نالج ہم سب میں ہوتی ہے, اس کو سمجھنا یا نہ سمجھنا وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. جو ابھی چیزیں میں بتا رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے پاس نالج ہی جا رہی ہے نا, بٹ اس کو آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے, دیٹس ایکچولی دا انٹیلیجنس, آئی کیو, جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں ان انڈرسٹینڈنگ آل آف دس. تو ای کیو بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتا ہے. ایموشنز ہم سب میں موجود ہوتے ہیں, ایموشنل تھنکنگ بھی اب ہم سب میں موجود ہوتی ہے. دیکھیں ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کوئی ڈفرینٹ دیتا ہے. جو کامن سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ نشہ نہیں ہے, سگریٹ از ناٹ اے ڈرگ, سگریٹ کچھ نہیں کہتا. اگر آپ یہ سوچ کے سگریٹ پی رہے ہیں کہ اس سے میری کریونگ مینیج ہو جائے گی تو
آپ کے اوپر ایک میں بام شیل ڈراپ کرنے لگی ہوں کہ کریونگ آپ کی بڑھ جائے گی, کم کبھی نہیں ہوگی سگریٹ پینے سے. نیکوٹین از اٹس سیلف اے ڈرگ ایز ویل, اٹس اے موڈ آلٹرنگ سبسٹینس, اور آپ کو موڈ آلٹرنگ سبسٹینس سے منع کیا گیا. دیکھیں عنقریب آپ کی کریونگس ٹو دا روف ہوں گی. ابھی سگریٹ پی رہے ہیں, کل کو ہم جو ہمارا ڈرگ آف چوائس ہے اس پہ جائیں گے, ہماری انگزائٹی بڑھے گی. اف یو تھنک کہ ریکوری سگریٹ کے ساتھ چل سکتی ہے دین آپ بالکل اس چیز میں غلط ہے. ریکوری بالکل بھی سگریٹ کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو وہ سگریٹ سے ہی تو باقی کے نشوں پہ جانا ہے ہم نے. سگریٹ ہی تو گیٹ وے ہے. یو آر اے ریکورنگ ایڈکٹ. جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں نا ان کا بار بار جو ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریلیپس بھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک دفعہ ڈائبٹیز ہمارے اندر آ گئی اور ہم یہ سوچے کہ گلاب جامن روز کا ایک کھا لوں, روز کا ایک گلاب جامن کھا لوں گا, اس سے میں باقی مٹھائیاں نہیں کھاؤں گا تو میری ڈائبٹیز کنٹرول رہے گی. کیا ایسے رہے گی کنٹرول ہماری ڈائبٹیز؟ نہیں رہے گی, بیکاز ہماری بیماری الاؤ نہیں کرتی ہے. تو لاس آف کنٹرول اوور ٹائم پلیز. سیٹسفیکشن لیڈس ٹو مور کریونگز, مینجمنٹ لیڈس ٹو لیسر کریونگ. سیٹسفائی کریں گے تو کریونگ تو بڑھے گی. آج ابھی اگر ایک سگریٹ پی رہے ہیں تو کل کو ہم 2-3 سگریٹس پہ چلے جائیں گے پر ڈے. ہماری کوانٹٹی انکریز کرے گی بیکاز ہماری کریونگ زیادہ ہوگی. اٹس اے موڈ آلٹرنگ سبسٹینس. یہ ڈینائل سب اپنا ذہن سے نکال دیں کہ سگریٹ پی کے ہماری ریکوری چل سکتی ہے. اٹس ناٹ پاسبل. آج پھر پی کر آئے ہو. میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.